دوستو، سانحات، حادثات اور بد انتظامی کی وجہ سے صرف کراچی نہیں بلکہ پورا ملک آتش فشاں کے دھانے پر ہے۔ نہ جانے کب کہاں سے لاوا ابل پڑے کچھ معلوم نہیں۔ پاکستان میں سانحات کی 78 سالہ تاریخ ہے۔ ہر سانحے کی فائل سرد مہری کے گرد و غبار سے اٹی پڑی ہے، مگر سماج میں مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے سماج دشمن عناصر اکثر ذمہ داروں کے نام خفیہ رکھنے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ فائلیں ردی کا ڈھیر بن جاتی ہیں، نہیں معلوم کہ کبھی کوئی مجرم پکڑا گیا ہو۔ اکثر مجرم طاقتور مچھلیوں کی طرح ہوتے ہیں جو جال کو توڑ کر بچ نکلتے ہیں۔ میں گل پلازہ کی عمارت میں 10-11 سال پہلے گیا تھا، وہ تب بھی کسی الجھے ہوئے دھاگے کی طرح تھی۔ اوپر جانے کا راستہ ڈھونڈنا پڑتا تھا جو کہ محض 5x5 فٹ کی گھومتی ہوئی سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ کم جگہ میں جب زینہ بنایا جاتا ہے تو اس کا ہر اسٹیپ کھڑی ہوئی شکل میں بنتا ہے، یعنی اگر ایک فلور 10 فٹ بلند ہے اور جگہ مناسب ہے تو ہر اسٹیپ 11 انچ کا اور 6 انچ اونچا بنتا ہے۔ ایسی صورت میں 20 اسٹیپ بنتے ہیں، مگر اس کے لیے 20 فٹ جگہ درکار ہوتی ہے۔ مگر جب جگہ کم ہو تو اسٹیپ کی چوڑائی کم کر کے اونچائی کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ایسے اسٹیپ بچوں اور خواتین کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ مجھے تب بھی رش والی جگہ پر بے ڈنگے ہی لگے تھے۔ میں کراچی کی بہت سی عمارتوں کے بارے میں جانتا ہوں جہاں اگر ذرا سی غفلت برتی گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گل پلازہ جب بنا تبھی سے نامناسب تھا، اس کا بیسمنٹ دکانوں کے لیے نہیں تھا، مگر بعد میں اسے دکانوں پہ کنورٹ کر دیا گیا۔ بہت عرصے تک سامنے والے پلاٹ کو پارکنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور شاید وہ بھی بند ہوا، اور اب حال ہی میں اس میں ضرورت سے زیادہ دکانیں بنا دی گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں سامان اپنی دکانوں کی حدود میں سمیٹ کر رکھنے کا کلچر ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سامان کو راہداریوں میں رکھنے کا عام سا رواج ہے، جس کی وجہ سے گاہکوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور اگر کسی قسم کی ایمرجنسی ہو جائے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ حالیہ واقعے میں بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ کراچی میں ایسی بے شمار عمارتیں ہیں جن کے اندر بیسمنٹ پارکنگ کے لیے بنائے گئے، مگر بعد میں انہیں دکانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ کوآپریٹو مارکیٹ، بولڈن مارکیٹ، مسکن چورنگی پر ایک پلازہ، گلستان جوہر میں کئی عمارتیں، صدر میں کئی مارکیٹیں اس کی مثال ہیں۔ یاد رکھیے، یہ حادثہ کوئی آخری حادثہ نہیں ہوگا، وقت کی پرورش جاری ہے۔ ہم ذہنی طور پر کرپٹ لوگ ہیں، اکثر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ کراچی کی پلاننگ کبھی بھی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کی گئی، اکثر ایڈ ہاک فیصلوں سے کام چلایا گیا ہے۔ شاید 15 برس پہلے کی بات ہے، عمارات کے نام سے رسالہ نکالا